نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے اصول سکھائے ہیں ان کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں میں ہو رہا تھا، اور ان اصولوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی میں جاری کیا، ان اصولوں کو ہماری رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ان اصولوں پر ہم عمل کیسے کریں اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی تلخ موضوع ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بہت تلخیاں آ جاتی ہیں، اور وہ ہے آپس کا غصہ۔ آپس کا غصہ میاں بیوی کا، بچوں کا، جوان بچوں کا، ماں باپ کا اپنی اولاد پر۔ یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ جس سے گھریلو زندگی بہت بے سکون ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر غصہ ہو یہ انسان کی خوبی ہے، غصہ ہونا انسان کی خوبی ہے، غصہ نہ ہونا انسان کا عیب ہے۔ یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ غصہ نہ ہونا، غصہ کہتے ہیں کسی خلاف اصول، خلاف مزاج بات دیکھ کر انسان کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں۔ اب وہ غصہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا دیکھ کر آیا ہے تو وہ غصہ اچھا ہے، اس پر نبوی طریقے سے عمل کرنا ہے، اس میں بھی بے ڈھنگے طریقے سے عمل نہیں کرنے کی اس میں اجازت نہیں۔ اور اگر وہ غصہ آئے اپنے ذاتی مفاد، ذاتی اصولوں کے خلاف، ذاتی سوچ کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے تو اس غصے پر قابو پانا ہے، کیونکہ وہ برا غصہ ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں، معاشرے میں رہتے ہوئے گھریلو زندگی میں اگر گزشتہ چلیں ایک ہفتہ بھی مڑ کر پیچھے دیکھیں نا کہ ہمیں کتنی دفعہ غصہ آیا ہے، اور پھر تجزیہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ٹوٹنے پر کتنی بار غصہ آیا ہے، اور ذاتی مفاد، ذاتی سوچیں، ذاتی خیالات کے خلاف ہوتا دیکھ کر کتنی مرتبہ غصہ آیا ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ غصہ آتا ہی برا والا ہے۔ اچھا غصہ شاذ و نادر، بہت کم۔ بے نمازی کو دیکھ کر غصہ آئے، کوئی خیانت کرے، کرپشن کرے، اس پر غصہ آئے، ذاتی مفاد۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گھریلو زندگی کو کیسے بچایا جائے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ مجھے جو غصہ آ رہا ہے، بیوی دیکھے، شوہر دیکھے، بچے، جوان بچے دیکھیں کہ ہمیں جو غصہ آ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آ رہا ہے تو اچھا غصہ ہے، نبوی طریقے سے عمل کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اور اگر وہ برا غصہ ہے تو اس پر قابو پانا ہے۔ اور برے غصے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا والا غصہ آتا تھا، برا والا غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی پوری سیرت طیبہ میں۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ جامع ترمذی میں ابواب القدر کی پہلی روایت ہے، وہ تقدیر کے بارے میں، قسمت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ کیا میں اس لیے آیا ہوں، یہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ میں نے سکھایا ہے؟ پھر راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہوئے کہتے ہیں اتنے ناراض ہوئے، اتنے غصے میں آئے کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار میں انار نچوڑ دیا گیا،
اتنا سرخ ہو گیا چہرہ غصے سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جامع ترمذی میں کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے خلاف کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی غصہ نہیں آیا. اور اسی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا دیکھتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. وہ نہیں برداشت ہوتا تھا. اس کو سیدھا کرنا، اس کو صحیح کرنا، صحیح رہنمائی کرنی. اب سوال یہ ہے کہ جو برا غصہ آئے تو اس کو قابو کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 4 طریقے بتائے. ایک طریقہ یہ بتایا کہ یہ جو برا غصہ آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. دل میں نہیں، زبان سے پڑھیے. تجربہ کر کے دیکھیے، اسی وقت غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، برا والا غصہ. دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ انسان جب غصہ آئے فلیتوضا، وضو کر لے. ابواب الغضب جامع ترمذی کی حدیث کہ اذا غضب احدکم فلیتوضا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے. اس لیے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، جسم تپنے لگتا ہے. اور ڈاکٹر حضرات جب جسم تپتا ہے بخار میں تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں چہرے پر پٹیاں کریں، ہاتھوں پر پٹیاں کریں، پاؤں پر پٹیاں کریں ٹھنڈے پانی کی، جس کا ٹیمپریچر کم ہو. یہ انسان وضو کرتا ہے، دونوں ہاتھ دھوتا ہے کونیوں سمیت، چہرہ دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے. کر کے دیکھنے کی بات ہے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. اور تیسرا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی پوزیشن چینج کر لے. اگر انسان غصے میں ہو، کھڑا ہوا انسان غصے میں ہے آپ کے آفس میں، آپ اس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھو، آپ پکڑ کے اس کو بٹھائیے ذرا، وہ گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں. اس لیے کہ مسل جکڑ جاتے ہیں، پٹھے اکڑ جاتے ہیں. اس لیے غصے میں انسان مکہ مارتا ہے تو عام حالت میں تو مکے سے دانت نہیں ٹوٹتا، غصے کی حالت میں مکے سے دانت ٹوٹ جاتا ہے. تھپڑ مارتا ہے تو کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے. یہ گھروں میں ہو رہا ہے، بھائیوں میں ہو رہا ہے. اس لیے کہ اعصاب تنے ہوتے ہیں. لیکن جب انسان کھڑا ہو خود بخود بیٹھے گا نا تو وہ اپنے اعصاب کو ڈھیلا کرے گا. بیٹھا ہے لیٹ جائے، لیٹا ہے بیٹھ جائے، انشاءاللہ اس کا غصہ کم ہوگا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک طریقہ اعوذ باللہ، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا طریقہ وضو کرنا. چوتھا طریقہ یہ انسان اپنی پوزیشن کو چینج کر لے. یہ 4 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ یہ سکھایا کہ اگر کسی انسان کو غصہ آئے تو وہ یہ سوچے کہ جتنا مجھے قدرت ہے اس انسان پر، میرے اوپر اللہ زیادہ قادر ہے. جتنا میں اس شخص پر، غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے نا، اسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ. آگے سے مضبوط بندہ ہو تو کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ایسے کام کمزور آدمی پہ غصہ آتا ہے. تو یہ انسان سوچے کہ جتنی مجھے اس بندے پر قدرت حاصل ہے جس پر میں اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر اپنی زبان پر قابو پائے. غصے کے وقت میں، برے غصے کے وقت میں اپنی زبان پر قابو پائے، اپنے ہاتھ پاؤں پر قابو پائے. بہت عجیب بات عرض کر رہا ہوں
کہ جب انسان عین غصے گھریلو زندگی کے اندر خاص طور پر بیوی بچوں میں رہتے ہوئے عین اس وقت جس وقت غصہ آئے، ان 4 طریقوں میں سے کسی پر عمل کر لے اور زبان نہ چلائے، ہاتھ پاؤں نہ چلائے، جب غصہ ٹھنڈا ہوگا حیرت ہوگی یہ بات سن کر کہ پھر اللہ تعالیٰ ذہن میں اس بات کا حل ڈال دے گا جس بات کی وجہ سے غصہ آیا تھا۔ یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کا نظام ہے، کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، دوسرے کو مار کے گالیاں دے کے بدزبانی کر کے اپنا غصہ نکال کے فارغ جب بندہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے اس کا حل، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کارتوس چل چکے ہوتے ہیں، بے فائدہ۔ اب وہ حل آ بھی گیا تو کیا کریں گے؟ جو کرنا تھا وہ کر لیا، جو بولنا تھا بول لیا، جو مارنا تھا مار لیا، چیزیں توڑنی تھی توڑ دی۔ انسان اپنی زبان پر قابو پالے، ہاتھ پاؤں پر قابو پالے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی کیفیت کا بھی تجزیہ کیا، فرمایا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، کر بھی دیتا ہے کچھ، بڑا بہادر سمجھتا ہے غصے میں انسان اپنے آپ کو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کسی اور کو کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا لیس الشدید بسرعہ، کسی کو پچھاڑ دینا، چت کر دینا، نیچے گرا دینا، مار دینا، یہ طاقتور ہونا نہیں ہے، یہ پہلوانی نہیں ہے۔ لیس الشدید بسرعہ، طاقتور وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے۔ یہ بڑی جیداری کا کام ہے، عین وقت پر قابو پانا، اور عین وقت پر قابو پالے۔ تو ایسی صورت میں آج ہم گھریلو زندگی کے اندر بہت سے حادثات سے بچ جائیں، بہت سے نقصانات سے بچ جائیں، بہت سے دلوں کو توڑنے سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس غصے کے اچھا جو غصہ ہے اس کے ذریعے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برا غصہ ہے اللہ اس سے ہمیں جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔